اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں. تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ تم نے باطل خدا بنائے ہوئے ہیں، ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے، اور اس کو شرک کرنے سے منع کیا. تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے کہ ان اصحاب کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا. تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو غار میں لے گیا اور 309 سال تک تقریباً غار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک معجزہ بنایا. اور قرآن میں یہ معجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعے کو اس کو ضرور ہے، اور اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں. اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نمازی پرہیزگار تھے، دیندار تھے. نہیں، اللہ نے یہاں پہ بھی شرک کے اوپر جب انہوں نے اسٹانس لیا تو وہ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا معجزہ بنا دیا. اور 309 سال کے بعد جب اصحاب کاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں نا تو 15-16 گھنٹے سوئیں تو ہمیں بھول جاتا ہے پچھلے دن کے کیا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کہ 309 سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں، اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے عقلی کی بات کریں گے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو بنا لیا ہے، اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لیے ہم بھی پوچھ جائیں گے.